الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی چند صفات بیان فرمائی. تاکہ رحمان کے بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کا ان کو قرب دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی چال میں تواضع ہے، عاجزی اختیار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان سے بے سمجھ لوگ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان سے جھگڑتے نہیں، الجھتے نہیں، بلکہ سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے، یہ اس پر اتراتے نہیں ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی، بلکہ اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیجیے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال عطا کرتا ہے تو یہ اسراف نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے. کسی چیز کے اندر نہ اسراف نہ بخل، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال والا. اور یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے اور نہ ہی یہ زنا کرتے. اس کے بارے میں چند جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے. بات تو مختصر سی ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہ ہمارے اندر مرض پھیل چکا ہے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے چند باتیں عرض کی تھی کہ انسان براہ راست زنا کے اندر نہیں پڑ جاتا، اس کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں، کچھ اسباب ہیں. ان اسباب پر شریعت نے پہرا بٹھایا ہے کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا.
جیسے جہاں فوج کا مرکز ہوتا ہے، فوج کی علاقہ ہوتا ہے، وہاں انہوں نے دور دور تک باڑ لگائی ہوتی، ان کا علاقہ تو آگے جا کے شروع ہوتا ہے لیکن باڑ بہت دور سے شروع ہو جاتی۔ ایسے ہی جو زنا ہے، یہ گناہ سے پہلے اللہ نے ایک باڑ لگا دی کہ اس باڑ کو بھی کراس نہ کرنا، اس سے اگر آگے بڑھے تو پھر انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور اس میں دو چیزیں عرض کی تھی، ایک نظر کی حفاظت اور نمبر 2 عورتوں کے اندر پردہ۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان ان زنا کے اسباب سے بھی دور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے بچ جائے۔ شروع میں نے بات عرض کی تھی کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک رکھی ہے، اس کو کھانے کی چاہت ہے، اس کے لیے شریعت نے راستہ بتایا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، کھانے کا طریقہ ہے، کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے، کن کن چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے، کن چیزوں کے کھانے کی اجازت نہیں۔ پیاس پیدا ہوتی ہے، پانی پینا ہے، کوئی بھی مشروب پینا ہے، کون سا مشروب آپ پی سکتے ہیں، کون سا نہیں پی سکتے، پینے کا انداز کیا ہو، آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر فطری جو خواہشات رکھی ہیں ان کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ ان کو مار دو، یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اعتدال کا رستہ اختیار کیا کہ نہ تو انسان جانور بن جائے کہ جانوروں کی طرح اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرے، اور نہ ہی انسان اپنے آپ کو یہاں تک لے آئے کہ وہ کوشش کرے کہ میں اپنی ان قوتوں کو مار دوں، اور جب وہ مار نہیں سکے گا تو پھر بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ ایسی شہوت انسان کے اندر ہے، کشش ہے، اللہ نے مرد اور عورت میں کشش رکھی ہے، مرد کی کشش ہے عورت سے، عورت کی کشش ہے مرد سے۔ اب اس کے لیے جو رستہ شریعت نے دیا وہ دیا نکاح کا رستہ، اس کے ذریعے انسان اپنے اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اپنے ان دلی جذبات کو پورا کر سکتا ہے، یہ رستہ دیا۔ اور جو رستہ دیا وہ بھی آسان دیا، مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا، اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ موجود ہو، چاہے وہ 2 مرد ہوں یا پھر ایک مرد 2 عورتیں، یہ گواہ ہیں۔ اور وہاں پر قاضی کا ہونا بھی ضروری نہیں، لڑکا اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا جانتا ہے، اتنا آسان رکھا۔ اس سے پہلے نہ منگنی کی رسم، نہ اس سے پہلے کوئی مائیوں، نہ اس سے پہلے کچھ اور، کوئی ضرورت نہیں، سادگی کے ساتھ اس شہوت کو، اس فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے جو نسخہ دیا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بعض اکابر نے فرمایا جو شخص حنفی ہو، یعنی وہ دین پر چلنے والا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے، ان کے پیچھے چل رہا ہے، وہ زنا کرے یہ تعجب کی بات ہے، وہ زنا کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے تو نکاح کا راستہ اتنا آسان ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں یار یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کون سے نکاح کا راستہ آسان ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں مشکل بنا دیا ہم نے، شریعت نے تو نہیں بتایا، وہ میں عرض کروں گا نہیں بنایا، کیسے نہیں بنایا، ہم نے مشکل بنا دیا۔ ہم نے کہا لاکھوں روپے ہونے چاہیے تب شادی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ لڑکیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، لڑکے گھر میں بیٹھے وہ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اور شادیوں کو کوئی نہیں، نہ لڑکیوں کو لڑکے پسند آتے ہیں، نہ لڑکی والوں کو لڑکے والے پسند آتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، اگر کوئی غریب بھی ہے اس کو بھی ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مشکل کر دیا، اور جب چیز کو مشکل کر دیا جائے تو پھر زنا آسان ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، اور آج امت اسی طرف جا رہی ہے، بے راہ روی کا شکار ہوا جا رہا ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا عباد الرحمان کی صفت ہی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، یہ دونوں زنا سے بچتے ہیں، اور زنا سے بچنے کے لیے ضروری ہے راستہ وہ والا اختیار کیا جائے جو شریعت نے بتایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر کے اپنی بیوی کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، وہ اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو وہ نکاح کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا فرمایا اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی خواہش مر جائے گی،
کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر کنٹرول کر سکے گا. دونوں راستے بتائیں. لیکن ہمارے ہاں تو مصیبت کچھ اور ہی ہے. ہمارے ہاں جو نکاح کے لیے شرائط ہے نا، وہ شرائط ایسی ہیں کہ بس الامان والحفیظ. جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی کام بنتا نہیں. اب تو منگنیوں پر ہی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، آگے نکاح کی بات تو چھوڑیں. شروع میں یہ ہوگا جی، اس کے بغیر نہیں کر سکتے جی. معاشرے کے اندر رہتے تو معاشرے میں رہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے یا معاشرے کو جا کر جواب دینا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. جانا کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے. جانا کہاں ہے؟ کل قیامت والے دن اللہ کا سامنا ہوگا، وہاں کیا جواب جا کر دینا ہے؟ ہم نے ہی جان بوجھ کر ایسی مشکلات پیدا کر دی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ کچھ نہیں، یہ نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو بیک وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرما دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کیا ہے. ویسے اوروں کو بھی دی، لیکن 10 صحابہ کرام جن کو آپ نے ایک وقت میں سب کو کہا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اتنے قریبی تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر ایک خوشبو لگی ہوئی تھی. وہ خوشبو دلہنوں کو لگائی جاتی تھی جو ان کے کپڑے پر لگ گئی. آپ نے پوچھا شادی کر لی؟ عبد الرحمن بن عوف شادی کر لی؟ کہا جی ہاں کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک و علیک، اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت عطا فرمائے. برکت کی دعا دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، میں تو اتنا قریب تھا تیرا، کیوں نہیں بلایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے. آپ وہیں موجود ہیں، اس شہر میں موجود ہیں، اس جگہ میں موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ شادی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ بات واضح کر دی تھی، نکاح اتنا آسان ہے کہ کہیں پوچھنے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب موقع ہو تو نکاح کر دو. اس لیے حکم ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، جب جنازہ آ جائے جنازہ پڑھو، اور جب بچوں کا شادی کا موقع آ جائے اور موقع کا رشتہ مل جائے تو تاخیر مت کرو، پھر کر دو. انتظار نہیں ہے جو فلانا بھی آئے گا، فلانا بھی آئے گا، فلانے کو بھی بلانا ہے. لڑکی والوں پہلے سوچتے ہیں بھی اتنا خرچہ حال بھی کرانا پڑے گا، اور دلہے والوں کی طرف سے جی ہمارے ساتھ 500 آدمی آئے گا. یہ تم نے کیا لڑکی کو اٹھا کے کندھے پر بٹھا کے لے کے جانا؟ 500 آدمی آئے گا، کیا کرے گا کہ 500 آدمی جی ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہوتے تو ہوتے رہے. ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، نوجوان نسل کو برباد کر لیا. یاد رکھ لینا چاہیے ماں باپ کو، حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی نے اپنے بچے کو تربیت کرنے کے بعد یہ بڑا ہوا اور اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، کل قیامت والے دن اس کی باپ کی بھی سبب کے درجے میں پکڑا جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، کیوں نہیں کیا؟ اس کا نکاح کا بندوبست وقت پر کیوں نہیں کیا؟ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں تو نکاح کراؤ. کہ جو بچے اور بچیاں ایسے ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہو ان کا نکاح کراؤ، کرانے کا حکم دیا گیا، بڑوں کو حکم دیا گیا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کہ نوجوانوں کو چاہیے خود نہ نکاح کریں بلکہ اپنے بڑوں کے ذریعے اپنا نکاح کریں. بڑے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. سوچنا چاہیے یہ بھی نوجوان بچوں اور بچیوں کو. لیکن اب معاملہ ہی الٹ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں، اور یہاں پر لڑائیاں جھگڑے اسی بات پر ہے کیوں نہیں. تو فہرستیں بنتی ہیں کتنے بندے آئیں گے ہماری شادی میں، جی میری شادی میں تو اتنے بندے آنے چاہیے. تو کیا پہاڑ کھود لے گا 500 بندہ آ جائے گا؟ کیا کر لیا؟ کھانا کھا کے چلا گیا، الگ گیا، اور وہ کوئی تعریف نہیں کریں گے. سیٹھ صاحب نے شادی کی، ایک سیٹھ صاحب نے بڑے اللے تللے اور نہ جانے کن کن کھانوں کا انتظام کیا، سب کچھ کیا. جب جانے والے جانے تو سیٹھ صاحب باہر کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں کیا کہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب تھا، اتنا پیسہ تھا، یہ بھی تو انتظام کر لینا چاہیے تھا اس کو، یہ نہیں کیا اس نے. لوگ نہیں خوش ہوتے کبھی بھی، ان کی زبانوں سے ہمیشہ یہی نکلے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا. ہم تو لوگوں کے چکر میں پڑ گئے. ایک اللہ کو راضی کر لیتے تو آسان تھا. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. آج بے راہ روی اسی وجہ سے عام ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی. اس نے نکاح کو آسان کر دیا کہ نکاح کو آسان کرو، آسان کر دیا. اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ بڑے بڑے سارے لوگ آئیں گے تب کام بنے گا. نہیں،
ہاں بلانے میں منع نہیں ہے، بلا سکتے، اتنے افراد بنا لو جتنی طاقت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، آگے والوں میں طاقت ہے، لڑکی والوں میں طاقت ہے، یہ کون سا ہم نے ایک بنا لیا، اب اس کے جو دلہے کا کمرہ ہے وہ سجتا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے سجتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہیز کا سامان آئے گا، اس کے ساتھ بیڈ آئیں گے، اس کے ساتھ اے سی آئے گا، اس کے ساتھ فلانی چیز آئے گی، کیا بنا لیا ہم نے ہماری غیرت کدھر چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا تھا، یہ مانگنے والا بن گیا کہ لے ابھی تو اپنے ساتھ سامان لے کر آ، تب آ سکتی ورنہ نہیں آ سکتی۔ لڑکی والوں کو پہلے مصیبت ہے کہ اتنے لاکھ روپے ہوں گے تب ہم اپنی بچی کسی کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ سارے اس کمرے کی سیٹنگ، قالین تک اور پنکھے تک اور نہ جانے کن کن چیزوں تک، جب تک وہ نہیں آئیں گی شادی نہیں ہوتی۔ عجیب معاملہ بنا لیا ہے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، مرد کو قوام بنایا، اس کی غیرت کے خلاف ہے، وہ کہ سب انتظام میں خود کرنے والا، مجھے کیا ضرورت کسی سے لینے کی؟ ہاں اگر کسی ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے تو ضرورت کی چیز دے دو، ضرورت کی چیز جو اس کی وہاں ضرورت ہے وہ دے دو۔ نہیں، سب سے بہتر طریقہ پیسہ، جتنا پیسہ آپ نے اس کی جہیز پر خرچ کرنا اتنا پیسہ بچی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو کہ بیٹا تجھے جا کے گھر میں ضرورت ہو وہ ضرورت اپنی اس پیسے سے پوری کر لینا، پھر دیکھتے ہیں کون دیتا ہے پیسہ۔ کا بچی کے لیے ہم نے دیا، سب ناموری ہے، سب دکھلاوا ہے، لوگوں کو پتا چلے میں نے کیا دیا اپنی بچی کو، اور پھر وہ بچی اپنے گھر جا کر خوش نہیں رہ سکتی۔ جس ہم نے جہیز کو ایک رات پوری باہر رکھا اور سارے لوگوں کو دکھایا، وہ کتنی ایسی بچیاں آئیں جن کے گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہونے والی ہیں، ان کا نکاح اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کی جب نظر پڑی اس کے اوپر، اس نظر کی وجہ سے جب وہ شکار ہو گئی اس چیز کا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا میرے پاس بھی ہوتا آج میرا ہوتا، وہ والا جہیز جس گھر میں جائے گا وہ برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ نحوست ہی نحوست آئے گی۔ سمجھ لینا چاہیے، مذاق بنا لیا ہم نے دین کو، ہمارے دین نے ہر چیز بیان کر دی۔ خواتین کو سمجھنا چاہیے کن رسموں کے اندر آپ پڑ گئی، کن چکروں میں پڑ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں کر کے دکھایا، اپنی بچیاں باقیوں کو نکاح کر کے نہیں دکھایا۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ آپ کا انتخاب کیا تھا؟ آپ نے اپنا نکاح، بچی کا نکاح کرنے کے لیے کس کی بیٹی ہے؟ یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور اس کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پیغام دیا تھا اپنے نکاح کرنے کا حضرت فاطمہ سے، آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیا پیغام تو آپ نے قبول فرما لیا۔ وجہ تھی اس کی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی عمروں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، ان کی عمریں زیادہ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ لیکن آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دونوں نے گھر بسانا ہے، ان میں سے ایک تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اور وہ مرد ہے جس کو تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شاید 21 کے قریب تھی، 21 سے کچھ اوپر تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال یا 15.5 سال کے قریب تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دی، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کس کا انتخاب کیا؟ پیسہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پا رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ہاں یہ بتایا ابو بکر کو بھی بلاؤ، عمر کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلا لو، فلاں کو بلا لو، نکاح ہونے والا، اور اسی وقت ان سب کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، پتہ چلا کہ کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں آئی ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ عرض کیا جا کر کہ میں اپنا حال بیان کیا، گھر کا حال بیان کیا کہ میری گھر میں کیا کیفیت ہے؟ کہ گھر کا حال یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہوں، آٹا پیسنے کے لیے، آٹا جس میں دانے ڈالے جائیں آٹا بنتا ہے۔ اب عورتوں کو آج کل یہ چیز سامنے ہے نہیں، اب تو پیسا پسایا آٹا آ رہا ہے، ہر چیز اب تو مشینری میں آ گئی۔ اپنے ہاتھ سے چلاتی تو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے پانی لانا پڑتا ہے مشق میں، ایک مشق چمڑے کی بنی ہوئی، آپ دیکھے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی چھڑکا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مشق ہوتی ہے، مشق سے وہ والی مشق میں پانی باہر سے بھر کر لاتی ہوں اور اپنے سینے پر اٹھا کر لاتی ہوں، سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہاں اپنا جگر گردہ سامنے رکھے اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہماری بیٹی آ جائے اگلے دن ہی آ کر بتا دے وہاں تو یہ ہے، وہاں پر ہمارا فساد کھڑا ہو جاتا، لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے کہ ہماری بچی کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے، ہم خود پال لیں گے۔ کیا پال لیں گے آپ کو حکم دیا، بھائی آ کر کھڑے ہو جاتے، تیرے بھائی مر گئے ہم پال لیں گے۔ وہی بھائی جب اس کی اپنی شادی ہوتی تو اب اپنی بہن بری لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو گھر سے نکالو، چلتا کرو اس کو، سب فضول باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹی کا درد
کیسا ہوگا یہ ہر بیٹی والا جانتا ہے، اور دل پر کیا گزری ہوگی یہ بھی ہر بیٹی والا پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی. میری بیٹی اتنی تکلیف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مدینے کے ایک ایک گھر میں غلام اور باندی نہیں پہنچ جاتی، محمد کے گھر میں باندی اور غلام نہیں آ سکتے. بھلے ہر ایک کے گھر میں پہنچے. چلی گئی. شام کو آپ تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا ایک دوسرے موقع پر، رات کو آ کر ارشاد فرمایا کہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہاری ساری تھکن ختم فرما دیا کرے. آپ نے کیا پسند کیا اپنی بیٹی کے لیے؟ دین پسند کیا. یہ بیٹی بھی محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہماری بیٹی تو وہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹی کو اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دو، پھینکنے کا نہیں کہہ رہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں نا، اپنی بیٹی کو اتنا اونچا کر لینا، ہاں ٹھیک ہے، اس کی وہ اپنے گھر میں جس حیثیت میں رہتی ہے کوشش کی جاتی ہے ماں باپ کہ ہماری بیٹی جب کسی دوسرے گھر میں رہے تو وہاں جا کر بھی اس کو وہ چیزیں ملے، لیکن اس بنیاد پر گھر میں جھگڑے شروع ہو جانا اور طلاقوں کی نوبت آ جانا یہ آج سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ہم پیچھے دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے جا کر اگر دیکھیں اپنے والدین کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان سب کو دیکھیں، ان کی زندگیاں ہم سے زیادہ اچھی گزری ہیں. آج سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، لڑکیاں سمجھتی ہیں میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے تو ڈاکٹر بن گئی ہوں، اب تو میرے لیے ایسا رشتہ آنا چاہیے، میں نے تو MBA کر لیا، میں تو فلانا کر لیا، میرے پاس ایسا رشتہ آنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور پھر آگے جا کے گھر بنتے نہیں بنتے، ایک سال میں ہی معاملہ ختم. عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ مسئلے خلع اور طلاق کے. دارالافتاء میں آ جائیں مفتیان کرام کے پاس، سب سے زیادہ مسئلہ خلع اور طلاق کا. اور کیا آ رہا ہے وہاں پر؟ کیا کریں؟ لیکن پہلے طلاقوں کی یہ نوبت ہوتی تھی؟ کسی نے دیکھا ہے کہ ایسے روز بروز ان کو خبریں مل رہی ہوں کہ یہاں شادی ہوئی، یہاں طلاق ہو گئے؟ نہیں، پہلے انہوں نے زندگیاں اچھی گزاری ہیں، اچھی تربیت تھی، اچھی توجہ تھی، اس لیے کہ اس وقت دور یہ تھا کہ والد نے اپنی بیٹی کا ہاتھ جس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا وہ سمجھتی تھی یہی میرے لیے سب کچھ ہے، بس اس کے بغیر نہیں ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے سکھ تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو ان کے سسر تھے، جو ان کے سسر بنے بعد میں، وہ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے. تو ساس، ان کی جو ساس تھی، اس نے اپنے شوہر کو کہا بیٹی بڑی ہوگی، ذرا رشتہ تلاش کرو. اب ہمارے ہاں رشتہ تلاش کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، یہ لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے. تو کیا کریں بھائی؟ کہاں سے لائیں ایسا پیس جو آپ کی شریعت مطابق ہو؟ آپ نے بنایا، اللہ نے بنایا، ہر ایک کو تو بنایا اللہ نے، اب کہاں سے ٹھیک کر کے لائے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مل گئی. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزو، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے. فرمایا جو بدستے مولا ملے وہی تمہاری لیلا ہے، جو بدستے مولا ملے وہی تمہاری لیلا ہے. ہاں، اسی کو لیلا سمجھو. اور کل قیامت والے دن اس عورت کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی حوروں کی سردار بنائیں گے. اسی کو بنائیں گے، کسی اور کو نہیں بنانا. تو بس اسی چکروں میں ہی آج جو رہ گئے، اب کیا کریں؟ اسی چکر میں ہی پھنس گئے. اب رشتے تلاش ہو رہے ہیں، کیسے جی؟ پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے، وہ ہونا. ایک مصیبت یہ ہے، ماں نے دیکھ لیا، پسند آ گئی. اب ماں کی بہن آ گئی، خالہ آئی ہے لڑکے کی دیکھنے کے لیے، لائن لگ گئی، خالہ آئی، پھپھی آئی، چاچی آئی. کیا مصیبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ اختیار کر لیا؟ خالہ کو بھی پسند آئے، چچی کو بھی پسند آئے، پھوپھی کو بھی پسند آئے، فلانے کو بھی پسند آئے. کیوں بھائی؟ کس گھر میں جانا ہے؟ وہ لڑکے کے ساتھ رہنا ہے، اس نے ان کے ساتھ تو نہیں رہنا. اس چچی نے آگے ایک نئی پکڑ چھوڑ دی کہ یہ تو یوں ہے، وہ ختم رشتہ. پھوپھی نے آگے بات کر دی، یوں ہے. یہ کون سا بات نکالی؟ ماں باپ کو اختیار ہے، ماں باپ نے پسند کر لیا، ختم. اب مزید کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. لڑکیاں کوئی شو پیس نہیں ہے کہ جو آئے اس کو دکھاتے پڑے، لو بھائی دیکھو اس شو پیس کو. غیرت کے خلاف ہے. بعض لوگ تصویریں دے دو جی لڑکی کی، کیوں تصویر دے دے؟ کیا کرو گے تصویر لے جا کر؟ کس کس کو دکھاؤ گے یہ تصویر؟ 10 بندے دیکھیں گے، نامحرم دیکھیں گے. ہماری بیٹی شوبیز بننے کے لیے آئی ہے کہ اس کو اٹھا کر دکھاؤ لوگوں کو. کتنی لڑکیوں نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی. جو آیا ریجیکٹ کر کے چلا گیا، جو آیا ریجیکٹ کر کے چلا گیا کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے، اس میں یہ مسئلہ، خودکشیاں کرنی. اور خودکشی کرنے سے پہلے خط لکھ دیا، اس وجہ سے میں خودکشی کر رہی ہوں.
معاملہ معمولی ہے. یہ ان لوگوں کی کل قیامت میں بھی پکڑ ہوگی کہ جنہوں نے معمولی وجوہات, جو کوئی شرعی وجہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے رشتوں کو ٹھکرایا, کل قیامت میں پکڑ میں آئیں گے. یاد رکھیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی, ہر چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے, تم نے دیکھنا کیا ہے. وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ میں عرض کروں گا, لمبی بات ہے ابھی, کہ دین میں کن کن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, وہ آگے دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس, کہا جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. فرمایا یہ لڑکے بیٹھے ہیں, دیکھ لو کون سے کے ساتھ کرنا ہے. رشتہ طے ہو رہا ہے, وہ دور حدیث میں پڑھتے ہیں سارے. فرمایا میرے سسر کی نظر انتخاب میرے پر پڑی, کہا اس سے کرنا ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو کنگلا ہے, 2-4 پیسے ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس, ہے کچھ نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں, آگے بھی کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. کہ نہیں میں نے اسی سے ہی کرنا ہے. کون ہے سسر؟ انتخاب کیا ہے؟ دین کا انتخاب کیا, پیسہ نہیں, مال نہیں, دولت نہیں. تو فرمایا جب وہ چلا گیا, بات لڑکوں میں مشہور ہو گئی اور طالب علموں کو پتہ چل جائے تو کہاں چھوڑے. آگے سب پکڑ لیا کہ چل اب تیاری کر, تیرا نکاح ہونا. اور نکاح بھی جلدی تھا, کوئی یہ نہیں لمبا چوڑا, آج پسند کر لیا بس ہفتے کے بعد غالباً نکاح ہوا. ہمارے یہاں تو لمبا منگنی کے بعد پروسیجر ہے, ابھی جی 1 سال لگے گا, بلکہ 2 سال لگیں گے, ابھی ہماری تیاری نہیں. تو تم نے کیا تیاری کرنی ہے, کس چیز کی تیاری کرنی ہے, کیا کرنا ہے جو اتنے لمبے کام کرنے ہیں. منگنی کے بعد اب بیچ میں اور باتیں شروع ہوتی ہیں, آپس میں رشتہ ختم, وہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم. بعضوں نے نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد کیوں نہیں رخصتی ہو رہی, بس ماں باپ کی اپنی لے ہے, اپنی انا ہے. کیا مسئلہ ہے آخر, کیوں ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو برباد کر رہے ہیں. ہر طرف زمانہ اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ زنا کے دروازے کھلے پڑے ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو روک کر بیٹھے, بچوں کو روک کر بیٹھے. نہیں تیرا بھی نہیں ہو سکتا, ابھی نہیں ہو سکتا. ابھی ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا, تو کیا ہوا میں لٹکا پڑا, پاؤں پر کیا کھڑا, وہ بڈھا ہو جاتا, اس کے گھٹنے جواب دیتے تھے, کمر ٹیڑھی ہو جاتی. اب کہتے شادی کر لو, اب شادی کرنی ہے کیا. جو موقع تھا, جو دین نے بتایا تھا وہ کیے نہیں. نہ جانے ہم کن کن چکروں میں پڑ چکے. خدا کے لیے یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فساد اسی چیز کا پھیلا ہوا ہے, اور ایسی خبریں آ رہی میں بتا نہیں سکتا, عورتوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی, کہ آج جو کچھ منظر ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اگر اپنی نوجوان نسل کو سنبھالنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے سنبھالیں اس کو, نکاح کو آسان کیا جائے. فرمایا گیا, انہوں نے کہا چل خریداری کرو. کہ خریداری کس چیز کی کرنی ہے, اپنے پاس تو پیسہ ویسا نہیں ہے ہی نہیں. کہ چلو ہم سے قرض لے لو, قرض دے دیتے ہیں, کوئی چھوٹ ووٹ بنوا لو. کہ آج تک میں نے کسی سے قرض نہیں لیا, اس معاملے میں بھی قرض نہیں لوں گا, اس معاملے میں بھی قرض نہیں لوں گا. پھر کیا ہے کہ یہی ایک جوڑا جو پہنا ہوا ہے, کہ چلو کم از کم اس کو دھو ہی لو. کہ ٹھیک ہے دھو لیتا ہوں. دھو لیا, دھو کر کسی اور سے لے کر پہن لیا, اس کو دھو کر لٹکایا دھوپ میں سوکھنے کے لیے. اللہ کا کرنا ہوا بارش ہو گئی, جو سوکھنے کے لیے لٹکایا مزید گیلا ہو گیا. کا نکاح کا ٹائم ہوا, میں وہی کرتا گیلا پہن کر آیا, میرا سسر مجھے دیکھ رہا ہے کہ گیلا کرتا وہی جو اس نے پہلے پہنا ہوا تھا وہی پہن کر آگے بیٹھا ہے. ہمارے یہاں تو مصیبت ہے, پتہ نہیں اس کے لیے شیروانی بنے, یہ شیر بنے گا پتہ نہیں, گھوڑے پر بیٹھ کے کیا کرے گا یہ اس کے لیے فلانی چیز ہے. یہ عجیب عجیب دماغ خراب ہو چکا ہے لڑکوں کا بھی. کیا شادی کرنا ہے, شادی کر کے کرنا کیا ہے آپ نے, کس پہاڑ پر جا کے آپ نے اپنا سر مارنا ہے, کہ کہاں آپ چڑھیں گے جا کر, کہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں جا کر ملتا کیا ہے, اتنا پیسہ جو پھولوں پر خرچ کر دیا, لٹا دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اسراف کیا, اسراف ہے, ضائع کر دیا, کسی کے کام نہیں ہے. کیا فائدہ اس کا. اس سے اگر کسی کی بچی کے ہاتھ پیلے ہو جاتے تو آپ کا گھر جنت بن جاتا, کسی اور کے بھی پیلے ہو سکتے تھے. ایک شادی ہماری ایسی ہوتی ہے جس میں ہم آسانی سے آرام سے 5 سے 7 شادیاں کر سکتے ہیں, آرام سے. میں کہہ سکتا ہوں کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, بس پیسہ نہیں ہے, کیا کریں وہ. فرمایا انہوں نے دیکھا بس نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی. کہ وہ لڑکی بھی بڑی سمجھدار تھی, آئی, اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. جب چند دن کے بعد رہ کر جیسے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں تو اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو ماں نے پوچھا بیٹا کیسے پایا. بچی نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ماں کہتے تو ہیں کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے, مجھے دنیا ہی میں جنت مل چکی ہے. یہ صرف پیسے سے نہیں, مکانوں بلڈنگوں سے نہیں, صوبوں قالینوں سے نہیں, جہیز کے لاکھوں روپے کے سامان سے سکون نہیں ملتا. سکون رب تعالیٰ کی عطا ہے جو رب تعالیٰ دلوں میں عطا فرماتے ہیں.
غریب آدمی ہم سمجھے کہ بڑی مجبوری میں نہیں، ایسے ہیں جن کا گزر بسر الحمدللہ آسانی سے ہو رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اللہ صبح دوپہر شام آرام سے ناشتہ کھانا رات کا کھانا عطا فرما رہے، عزت کے ساتھ کھا رہے، رب کو راضی کر کے اگر بیٹھا ہے، اس کے دل میں سکون کے وہ خزانے میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے اللہ والوں اور اللہ کے غلاموں کے پاس جو ان کے دلوں میں سکون کا خزانہ ہے، یہ اپنی فوجیں لے کے چڑھ دوڑے کہ وہ خزانہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اس سکون کو حاصل کر سکیں۔ یہ سکون بادشاہت میں نہیں ملتا، یہ سکون دنیا کے اندر اس طرح نہیں ملتا کہ پیسہ آ جائے، مکان آ جائے، دولت آ جائے، فیکٹری آ جائے، اس میں سکون نہیں۔ سکون تو رب تعالیٰ کی رضامندی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں ہے۔ جس کو ہم نے چھوڑ دیا سکون کیسے ملے؟ اس لیے مصیبتیں آج بہت کم ہوتا ہے کہ شادیاں نبھ جائیں، ورنہ معاملات طلاق کی طرف جاتے ہیں۔ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ہر ایک کی شادی نبھے، نکاح پڑھا کر بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ حقیقی محبت دے، خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے رکھے۔ لیکن معاملات آج عجیب ہو چکے ہیں کہ ہم اتنے دور ہو گئے دین سے، یہ ساری باتیں ایک طرف ہو چکی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، ایک غزوے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، واپس آئے، ایک لمبا واقعہ۔ جب واپس آئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر تو نے نکاح کر لیا؟ کہ جی ہاں کر لیا۔ پتہ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جابر کا بھی نکاح ہو گیا۔ کہا اچھا کس سے کیا؟ کہا ایک بیوہ سے کیا۔ فرمایا کنواری لڑکی سے کرتا، بیوہ سے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ میری 10 چھوٹی بہنیں تھیں، میں نے چاہا ان کے اوپر ایک ایسی عورت لے کر آؤں جو ان کو بھی سنبھال سکے، ان جیسی لڑکی لے کر آتا تو ان کو نہ سنبھالتی۔ بیوہ سے نکاح کیا جس کے شوہر انتقال کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہمیں کیوں نہیں بتایا غزوے سے جانے سے پہلے ہم بھی مدینے میں تھے، تو بھی مدینے میں تھا، نکاح ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سامنے رکھا آسان کر کے، اور دین ہے ہی الحمدللہ آسان، کہیں مشکل ہے ہی نہیں۔ مشکل تو ہم نے بنایا، مشکل تو ہمارے اندر ہے، پریشانیاں تو ہمارے اندر ہے، مصیبتیں تو ہمارے اندر ہیں۔ یہ جتنی چیزیں رسومات ہیں ساری ہندوؤں سے ہمارے اندر آ چکی، جتنے فیشن ٹی وی کے ذریعے، موویوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ہمارے اندر آ گئی۔ آج نوجوان نسل جو کچھ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے عرض کیا تھا آنکھیں کیمرہ ہے، جو کچھ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادیاں بھی اسی طرح ہوں، اور اس کے بعد کی زندگی میاں بیوی والی وہ بھی اس گندے یورپ کے کافروں کے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتی ہیں جس کو وہ اپنی آنکھوں سے گندے مناظر کو اپنی موبائلوں کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ یہ بات ایسے نہیں عرض کر رہا میں کہ ویسے زندگی گزارو، زندگی گزارنے کا یہ اصول نہیں ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جن کو ہم نے دکھایا ہے صبح و شام گندے اور ننگے مناظر ہیں، جو بچی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر گندے اور ننگے مناظر دیکھے گی وہ کسی داڑھی والے کو کیسے پسند کرے گی؟ وہ کب چاہے گی کہ میں پردہ کروں؟ وہ کب چاہے گی کہ اللہ کی فرما بردار بنوں؟ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کیسی کر دی ہے؟ لیکن ان نوجوان بچیوں کو سمجھنا چاہیے، بڑی ہو گئی اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے انتخاب جو کرنا ہے وہ کس کا کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، یہ سوچ لے، چاہے نوجوان لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنا ساتھی تلاش کرنا ہے، اپنی بیوی تلاش کرنی ہے، یا لڑکی نے اپنا شوہر تلاش کرنا ہے، تو پہلے سوچ لے یہ صرف دنیا میں ساتھی نہیں ہے، قیامت میں بھی ساتھی ہے۔ یہ سب آخرت تک جانا ہے ساتھی، تو ساتھی بھی ایسا ہو دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت میں جنت میں بھی اکٹھے رہے، ایسا ساتھی تلاش کیا جائے۔ ہاں بس اپنے آپ کی شو بازی کر کے اپنے آپ کو ٹک ٹاک پر اور دوسری چیزوں پر لگا دینا اور سمجھنا کہ سب کچھ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ اچھی لڑکی تو ہے لیکن اچھی بیوی نہیں بن سکتی، یہ اچھا لڑکا تو ہے اچھا شوہر نہیں بن سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حساب کتاب پتہ ہی نہیں۔ ہمارے تو شادی ایک وقت وہ بن گئی، بس ٹھیک ہے شادی ہو گئی، ختم ہو گئی کہانی، بس ختم۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں، اولاد ہو جائے اس کو پالنا کیسے، تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کے ذمہ کیا حقوق ہے، باپ کے ذمہ کیا حقوق ہے، ماں کے ذمہ کیا حقوق ہے، بیوی کے ذمہ کیا حقوق، کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے خود قصہ بیان کیا، کہا کہ میں چند دن تک درسگاہ میں حاضر نہ ہوا، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں معلوم کیا کہاں گیا، بتایا پتہ نہیں، چند دن کے بعد آیا تو پوچھا کیا بات ہے اتنے دن چھٹی کی آئے نہیں، عرض کیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں جو ہے وہ نہیں آ سکا، بات آگے ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کہ شادی کرو گے تم؟ اور کہا کہ حضرت میرے پاس تو 2-4 پیسے ہیں اور تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی نیک خاتون تھی،
بہت زیادہ نیک تھی، یہاں تک کہ وقت کے خلیفے جو خلیفہ تھا اس نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا تمہیں، اور صرف دین کو بنیاد بنایا، اس کی وجہ سے ان پر مصائب بھی بہت آئے، پریشانیاں بھی بہت آئی، لیکن نہیں دی اپنی بیٹی۔ اچھا اس کو کہا کہ اگر تجھے سعید ابن مسیب اپنی بیٹی دے تو انہوں نے کہا آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں مجھ سے، سعید ابن مسیب مجھے کیوں بیٹی دے گے، میں غریب آدمی ہوں۔ فرمایا تو راضی ہے نا؟ کہا جی راضی ہوں۔ کہا بیٹھی در، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا، ہاتھ کے ہاتھ نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بچی کی تربیت بھی ایسی، وہ بھی نیک خاتون ہے، اس کو بتایا فلاں کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے جس کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا۔ بچی سے اجازت لینا ضروری ہے، جو ماں باپ اپنی بچی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر دیتے ہیں اور اس نے ظاہری طور پر صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے باوجود ماں باپ اگر بھیجیں گے زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، یاد رکھنا چاہیے۔ شریعت نے دیکھا ہے، بچی اور بچے کی رائے کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایسے نہیں دیکھا جاتا، بہت باتیں ہیں۔ آپ کہیں گے بچے کی رائے کو نہیں، نوجوان کے میری رائے کو نہیں، آپ کی رائے کو بھی دیکھا جائے گا، بچی کی رائے کو بھی دیکھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ نکاح کرنا ہے، بچے کو کہہ دیجئے تو اپنا استخارہ کر لے بیٹا، تیرا فلاں جگہ ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر لے۔ بچی کو بھی بول دے تو بھی استخارہ کر لے، بچی اپنی رائے خود بخود ظاہر کر دے گی کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں کرنا چاہ رہی، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، جو بھی بات ہوگی بتا دے گی، رائے ہے ان کی۔ لیکن یہ میں یہاں یہ بتا رہا ہوں، بہت ساری خبریں ایسی بھی آتی ہیں زبردستی ماں باپ نے نکاح کر دیا، زبردستی نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جب تک لڑکی اجازت نہ دے۔ اگر لڑکی نے صاف منع کر دیا، صاف کہ میں نے نہیں کرنا، یوں بول دیا میں نہیں کرتی، میں نے یہ شادی نہیں کرنی، صاف بول دی، نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ زنا ہوگا، یہ آپس میں اس کو بھیجنا جائز نہیں ہے، ماں باپ گنہگار ہوں گے اس بارے میں۔ دوبارہ تو اپنی بیٹی کو کہا، وہ بھی اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا ہو ویسا، جیسا والد نے اس کی تربیت کی، جیسی نیکی ڈالی، اپنے والد پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ آج ہماری آنکھ لڑ جاتی ہے نا کہ گالوں کو پسند کر لیا، بالوں کو پسند کر لیا، اس کی شکل کو پسند کر لیا، شکل میں کیا رکھا ہے، صورت میں کیا رکھا ہے، اصل تو سیرت میں ہے۔ صورت بڑی اچھی ہے، زبان سے بولے تو بد اخلاقی، زبان سے بولے تو گالی، زبان سے بولے تو رب کی نافرمانی، ایسے بندے کو لے کر کریں گے تو کریں گے کیا؟ صورت کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، سیرت اصل ہے، سیرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی، لیکن اس نیک اولاد کے لیے ضروری ہے شوہر بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو۔ اس لیے انتخاب میں پہلے ہی یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، کس کا انتخاب ہو رہا ہے، آیا وہ بیوی بن بھی سکتی کہ نہیں، کس شوہر کا انتخاب ہو رہا ہے، ان کے اندر وہ صفات ہیں بھی کہ نہیں۔ تو کہا شام کو، یہ جو شاگرد ہیں وہ فرماتے کہ میں روزے سے تھا اس دن، شام کو میں نے اپنا روزہ افطار کیا، نماز پڑھی، گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، تو میں نے کہا کون؟ کہا سعید۔ میں نے کہا سعید کون؟ میرا تو کوئی دوست نہیں سعید، تاہم استاد ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یا تو مسجد میں ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، یہاں کیا کریں گے؟ کہا دروازہ کھولا تو صاحب نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ کھڑے تھے، سامنے کھڑے تھے، تو میں نے عرض کی حضرت مجھے بتاتے آنے کا، فرمایا کہ میں نے کہا تیرا نکاح کر دیا تو آج کی رات بھی تو بیوی کے بغیر کیوں گزارے؟ کہا ان کے پیچھے ان کی بچی کھڑی تھی، آگے دھکیل دیے کہ لے جا اپنی بچی کو، یہ اپنی بیوی کو اندر لے جا۔ تو میں نے فوراً چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا رشتے پڑوسیوں کو کہ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا اور نکاح ہو چکا ہے، وہ میرے گھر میں اس کو چھوڑ کر گئے۔ تو اس وقت دستور تھا، تو ان کی والدہ بھی حیات تھی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ابھی 3 دن صبر کر، 3 دن کے بعد پھر تجھے یہ بچی ملے گی، ابھی ہم اس کو تیار کریں گے، اس کے بعد دیں۔ لیکن بات اصل سمجھنے کی کہ جہاں نیکی ہو، جہاں تربیت ہو، جہاں دین ہو، وہاں پر کامیابی ہو۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، عورت سے نکاح کرنا، مرد سے نکاح کرنا 4 وجہوں سے ہوتا ہے، خاص طور پر عورت سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا جہاں دین پالو نا، بس فوراً لے لو اس کو، فوراً لے لو، دین اصل ہے۔ جس نے دین کو بنیاد بنایا اس کا گھر کامیابی سے چلے گا، جس نے بنیاد بنایا مال کو، جس نے بنیاد بنایا جمال کو، جس نے بنیاد بنایا حسب و نسب کو، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی، ان کے ختم ہوتے ہی رشتہ داری بھی ختم اور آپس کے تعلقات بھی ختم اور رشتے ٹوٹ کر آپس میں طلاقوں کی نوبت آتی، وہ ایک تفصیل ہے۔ لیکن اصل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، شریعت نے اس زنا سے بچنے کے لیے جہاں نظر پر پابندی، جہاں پر پردے کا حکم، وہاں پر جب بچہ بچی بڑے ہو گئے اور مناسب رشتہ مل رہا ہے۔ مناسب رشتے میں کیا بات ہے؟ کس کو کہتے ہیں مناسب رشتہ؟ 2 باتیں، لڑکا شریف ہو، لڑکا شریف ہو، جو شریف ہوگا وہ یقیناً ہماری صحیح بات مانے گا، شریف ہونا چاہیے۔
نمبر 1. اور شہادت میں بہت ساری باتیں. نمبر 2, وہ لڑکا اتنا کماتا ہو, اپنا خرچہ اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر اس کا نکاح کر دیا جائے. اور یاد رکھنا چاہیے, ہم سنتے ہیں نکاح سنت ہے, ایک موقع پر نکاح سنت ہے, لیکن ایک موقع پر نکاح فرض بھی ہے. فرض ہے نکاح, جس طرح نماز فرض ہے. کسی آدمی کو خطرہ ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر نکاح نہیں کروں گا, اور اس کے بعد اتنا پیسہ ہے کہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے, اس کے ذمے نکاح کرنا فرض ہے. نہیں کرے گا گناہگار رہے گا مستقل. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بات صرف اتنی ہی نہیں ہے, ہم نے تو اس کو رسم کی حد تک رکھ دیا, اور ماں باپ اپنے اللہ تللے پورے کرتے ہیں. جی میں نے تو بڑے اس کے بارے میں خواب دیکھے تھے. وہ خواب شاب اپنے ایک طرف ہی رکھے, ان کی زندگی برباد نہ کریں. میں عرض کر رہا ہوں, وہ بچے آپ کو نہیں کہہ سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, بچے اور بچیوں کو پتہ نہیں ماں باپ بھول جاتے. جس وقت آپ کی اپنی عمریں اتنی تھی تو آپ کے دل میں کیا تقاضے تھے, خود سوچ لو, اس کے بعد فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. اس وقت حالات دیکھو, دائیں بائیں دیکھو, آگے پیچھے دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور نوجوان نسل ہماری کہاں جا رہی ہے. اس لیے بجائے اپنے خواب پورے کرنے کے, اپنے اولاد کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے, وہ کہیں غلط فعل میں مبتلا نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے اور پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائے جب ہاتھ سے ختم ہو جائے گا معاملہ. سمجھ لو, اگر کسی کے پاس قیمتی پرندہ اس کو پنجرے میں بند رکھا جاتا ہے, کہیں اڑ نہ جائے. بچیاں بھی گھروں سے اڑ جاتی ہیں. جب بچیوں کا معاملہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے ان موبائلوں کی وجہ سے, وہ بھی گھر سے اڑ جاتی ہے, اور جب اڑ جائے عزت تاتار ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بڑی فکر رکھنی چاہیے ماؤں کو, فکر رکھنی چاہیے, اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. اور بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے, جو آپ کو بڑے دکھا رہا ہے کہ میں آسمان سے تیرے لیے تارے توڑ کر لے آؤں گا, یہ تارے کیا دنیا سے روٹی بھی نہیں لا سکتا. اس کو میرے پاس لے آؤ, میں دکھاؤں گا کہ روٹی بھی نہیں لا سکتا. یہ تارے کیا توڑے گا آسمان سے, یہ کچھ نہیں توڑ موڑ سکتا. اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو تارے توڑ کے لائے گا. یہ سارا ایسا آدمی انسان نہیں حیوان ہے, بس اتنی بات سمجھ لیں. انسان نہیں, وہ کسی کی عزت سے کھیل کر بعد میں رفو چکر ہو جائے گا اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. خدا کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھو اس معاملے کے لیے. اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھو. شریعت نے اجازت دی ہے, جہاں تک اجازت ہے وہاں تک بات کر سکتی. ہرگز کوئی ایسا نہ کرے. اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ جس نے زندگی گزار لی, سبحان اللہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے, میں نے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت ہے جس نے پاک دامنی سے زندگی گزاری, جس نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے کہ جنت کی ضمانت ہے. اور فرمایا نکاح کر کے انسان کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے. آدھا ایمان کی فکر کر لو, اب آدھا پورا ہو گیا. آدھا یہی ہے جو انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا. یہ چند باتیں میں نے جو عرض کی وہ اس لیے عرض کی کہ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لمبے کام ہو, منگنیاں ہوں, پھر مائیاں ہوں, پھر مہندیاں ہوں. اب نہ جانے اس میں کیا کیا ہم نے گھسیڑ رکھا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. وہ بچی جو شوہر کے پاس پہنچے گی بعد میں, اس کو 100 200 400 800 بندہ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کون ہے. شوہر نے نہیں دیکھا ابھی تک, وہ جائے گی بعد میں اس کے پاس. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حیا کا جنازہ نکل رہا ہے, غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے ہماری. ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے ہمیں کس طرف جانا چاہیے. یہی وجہ ہے شادی کے بعد بھی اب لڑکی کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے, لڑکے کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. حلال نعمت موجود ہے گھر میں, اس کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف جا رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ ان کی تربیت کی اشد ضرورت ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جن کے بچے ایسے ہیں ابھی بھی اس کو پورا کریں. اس کے لیے میں نے طریقہ کر دیا تھا پچھلی مرتبہ, جو قرآن کریم میں 3 نکاتی پروگرام دیا, ایجنڈا دیا, اس کو عمل میں لائیں. انشاءاللہ گھروں میں سکون ہی سکون. رب تعالیٰ سب کو عفت پاک دامنی کے ساتھ عزت کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے دل کی زمین پاک ہوتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے اس دل کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے. ذکر اللہ سے مزید انوارات نکلتے ہیں, اور جب ذکر سے دل بھرتا ہے, آنکھوں سے چلکتا ہے, چہرے سے جھلکتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ آنے والا کون ہے. تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. پھر بتاتا ہے اس کے دل سے انوارات کی جو کرنیں آنکھوں سے نکلتی ہیں پتہ چلتی ہیں واقعتاً اس کے دل میں نور ہے, اور وہی جنتی ہے. دنیا میں بھی اللہ جنت کا مزہ دیں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلی مرتبہ بیان انشاءاللہ 7:50 پر شروع ہو جائے گا. نماز کا وقت تبدیل ہو چکا ہے. خواتین کے لیے اعلان ہے 7:50 پر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما دیجیے. میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. ریا اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی یا اللہ مردوں کو عورتوں کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ایسے جگہ سے، ہر ایسے سبب سے، ہر ایسی راہ سے جو آپ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، بچوں اور بچیاں جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. رشتے عطا فرمانے کے بعد ان کی رخصتی اور ان کے گھر کے معاملات بھی جلدی بنا دے. مولا کریم جو رکاوٹیں وہ دور فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جہاں والدین غلط فیصلہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما، صحیح سمجھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو مل کر دین پر چلنے والا بنا. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنی رسمیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں سے رسموں کو نکال کر سنتوں کے انوارات پیدا فرما دیجیے. سنتوں میں ہر مرد و عورت، ہر بچہ اور بچی، ہر بوڑھا اور جوان کو یا اللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ یا کریم یا واسع حلیم یا واسع المغفرہ یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ نافرمانیاں کی، بھول کر، جان بوجھ کر، چھپ کر، اعلانیہ، بڑی چھوٹی، ہم سب سے سچی توبہ کرتے. یا اللہ سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کے فضل اور رحمت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں. مولا کریم آپ نے اعلان فرمایا جس کو میں چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. یا اللہ ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لیجیے، کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ اگر انسان ہونے کے ناطے کسی غلطی کی طرف جائیں کان سے پکڑ کر واپس اپنی طرف لے آئیے گا. مولا کریم اے ارحم الراحمین اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے. یا اللہ اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنا خاص پیار اور اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجیے گا. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں مجھ سے جتنے بھی جائز حاجات ہیں سب پوری فرما دیجیے. جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں کے گھر ہے، گھروں میں پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ گھروں میں وسعت عطا فرما دیجیے. یا اللہ گھروں میں جہاں اتفاق اتحاد نہیں، اختلاف اور جھگڑے، وہاں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے. جن میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں ہے یا اللہ ان کو آپس میں جوڑ دیجیے. ان کے دلوں میں آپس میں خوب محبتیں پیدا فرما دیجیے. جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے اس کو شوہر کا فرمانبردار بنا دے. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما دے. مولا کریم الہ
الہ العالمین جتنی بھی بچیاں ہیں یا اللہ امت مسلمہ کی، یا اللہ یا الہ العالمین ان سب کے نصیب اچھے فرما دے، یا اللہ سب کے نصیب اچھے فرما دے۔ مولا کریم نوجوان لڑکوں کو بھی یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے، دین کے قریب آنے کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، تاکہ ہم اپنی زندگی کو یا اللہ دنیا ہی میں جنت بنا سکیں۔ مولا کریم ایسی زندگی عطا فرما، ایسی پرسکون زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ جو آپ نے اعلان فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد و عورت نیک عمل کرے ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کرتے ہیں، ربا ویسی مزیدار زندگی ہمیں بھی عطا فرما دے جو آپ کا اعلان ہے یا اللہ۔ اس مزیدار زندگی کے لیے جو جو شرائط ہے وہ ساری ہمارے اندر پوری فرما دیجیے یا اللہ، ساری پوری فرما دیجیے۔ یہ عباد الرحمان کی جتنی صفات ہے یا اللہ یہ ہمارے اندر بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ جو ہمارے اندر کوتاہی ہے یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم کسی کو محروم نہ فرما، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے ربا۔ عمر کے ہمارے حسین لمحات گزر گئے، کسی کے 30 سال، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60 سال مولا کریم آپ سے دوری میں گزرے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، اب ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں میں ندامت ہے۔ مولا کریم اپنا خاص فضل یا اللہ، اپنا خاص فضل ہم سب پر نازل فرما کر، ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما کر یا اللہ، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، قبر کے عذاب سے بچا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے۔ مانگ تو بڑی ہے اگرچہ اس لائق نہیں ہے، لیکن آپ کریم ہے۔ کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق کے بھی دے دیتا ہے۔ ہمارا پالا تو آپ جیسے پیارے ربا سے پڑا ہے، آپ جیسے پیارے اللہ، آپ جیسے ماں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے یا اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہماری ان ساری ضروریات کو دین اور دنیا کی پوری فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ہمارا ہر روز کا ہر قدم، ہر دن ہمیں مزید آپ کے قریب کرتا چلا جائے۔ مولا کریم مزید آپ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے، ہمیں تعلق مع اللہ کی دولت یا اللہ روز بروز مزید عطا فرماتے چلے جائے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما دی یا ذا الجلال والاکرام۔ جو کہا اور سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ، اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ۔ اور جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سب عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس کے لیے دنیا میں رکاوٹیں وہ بھی دور فرما دے۔ جس کے گھر والوں کا ذہن نہیں بنا ہوا ان کا ذہن بھی بنا دیجیے یا اللہ۔ جس کے ماں باپ، بہن بھائی اور گھر والوں کا ذہن دین کی طرف نہیں، یا اللہ ان کو بھی دین کی طرف پھیر دیجیے یا اللہ، سب کا دل دین کی طرف پھیر دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔